محمد بن سلمان کی بادشاہت ختم، عرب ممالک میں بڑی تبدیلی۔ خطے میں جنگ چھڑنے کا خطرہ، عرب بادشاہتیں شدید خوفزدہ، چونکا دینے والے انکشافات سے عوام میں خوف و ہراس۔ امریکہ اسرائیل نے کس طرح سے UAE کو رام کیا، پاکستان کی بروقت مداخلت نے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی رپورٹ نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کس اہم ترین اسلامی ملک نے بڑا فیصلہ کر لیا اور کیوں اسرائیل امریکہ تھر تھر کانپنے لگے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے جب گزشتہ ہفتے مسلم امت سے غداری کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو مسلم دنیا میں کئی طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کسی نے اسے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کہا تو کوئی اسے تاریخی معاہدہ قرار دیتا رہا۔ اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان ہونے والے ان معاملات نے مسلم امہ کو ایک طرح سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ باضابطہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں، بلکہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک اور بڑی جنگ کے امکانات واضح ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ممالک جو اسرائیل کے آگے دم ہلا رہے ہیں، ان میں سے کئی ممالک میں فوجی بغاوت کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ماضی میں ہوئے تجربات کو دیکھتے ہوئے ان مسلمان شہنشاہوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جبر اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مقبول تحریک ان کی بادشاہتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مقبول تحریک سے مراد وہ تنظیمیں ہیں جو اپنی قوم کے حق کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتی ہیں، یہاں تک کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت بھی اپنے کٹر اتحادی حسنی مبارک کو ایسی تحریک میں کوئی مدد نہ فراہم کر سکی اور اخوان المسلمین کی مقبول تحریک نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ پھر اس دوران تیونس، سوڈان سمیت کئی مثالیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ناظرین، عرب بہار وہ تحریک تھی جس نے کئی خلیجی ممالک میں حکومتوں کے تختے الٹ دیے، جس کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بھی بدلنے لگی۔ امریکہ کوشش کے باوجود شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے میں ناکام رہا۔ سعودی عرب کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقع کافی ثابت ہوا کہ ان کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے سعودی عرب کی مدد کے لیے کوئی فوجی قدم نہ اٹھایا۔ عرب بادشاہتیں جو اپنی بقا کے لیے امریکہ اور یورپی اتحادیوں پر اشروں سے انحصار کرتی آئی ہیں، انہیں احساس ہوا کہ یہ اب اتحادی شاید ان کے کام نہ آ سکیں، اور ان کا سیکیورٹی کے معاملات میں پاکستان پر اعتماد بڑھتا گیا۔ ایران نے خطے میں پراکسی جنگ تیز کی اور اسے لبنان، شام اور عراق سے بڑھا کر یمن تک لے گیا، جس کے بعد عرب بادشاہتوں کو خطرے کا احساس بڑھ گیا۔ تاہم امریکہ نے پھر بھی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اس کے بعد ایران نے ایسا قدم بھی اٹھا لیا جو سعودی عرب کی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے نے عرب ریاستوں میں خوف پیدا کر دیا تھا، اور انہیں لگا کہ واشنگٹن اب ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے عزم سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور ایران کو صرف پابندیوں کے بوجھ تلے دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں اسرائیل کی ایران مخالفت میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی۔ اسرائیل ان تمام عرب ریاستوں کو یقین دلاتا رہا، جن کے اس سے تقریباً 60 کی دہائی سے خفیہ تعلقات ہیں، کہ وہ ایران کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے تیار۔ عرب ریاستیں جو ظاہر اسرائیل کی مخالفت اور فلسطینیوں کی ہمنوا تھیں، خفیہ رابطوں میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاملات میں عملی تعاون کرتی رہیں، اور اسی تعاون کے نتیجے میں لبنان اور شام میں اسرائیل ایرانی مفادات پر بمباری کرتا رہا، اور ایران کی جوہری تنصیبات اسرائیلی حملوں کی زد میں ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب انتہائی چالاکی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ معاملات چلاتا رہا۔ اسرائیل عرب تعلقات ایک عرصے تک خفیہ رہے، لیکن 2009 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خفیہ تعلقات کو منظر عام پر لانے کی پالیسی اپنائی، جن میں اسرائیلی شہریوں کا سعودی عرب میں آنا جانا بھی شامل رہا۔ 2015 میں اسرائیل نے ایجنسی ہیڈ کوارٹرز میں سفارتی مشن کھولا تو یوں عرب امارات میں اسرائیل کا پہلا سفارتی دفتر بن گیا۔ اس طرح ایک قدم اٹھاتے ہوئے اب پورا جال بن چکا ہے۔ یہ اوباما دور کی بات ہے جب خلیج میں امریکی فوج موجودگی کم ہونا شروع ہوئی، جسے ٹرمپ نے بھی جاری رکھا۔ ان حالات میں اسرائیل عرب ریاستوں کا فطری اتحادی بنتا چلا گیا، جو خطے میں موجود ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسرائیل اب عربوں کے ہر منصوبے اور ہر ادارے میں شامل ہو چکے ہیں۔ عرب ریاستوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون جاری رکھا، لیکن فلسطین کے مسئلہ پر بھی موقف برقرار رکھا۔ اسرائیل اس سے بالکل بھی بد دل نہ ہوا اور عربوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے متعلق کام جاری رکھا۔ اس کی ایک مثال واشنگٹن میں ہونے والی ایک تقریب ہے، جہاں سعودی سفارتکار نے اسرائیلی ہم منصب سے کہا کہ وہ مسئلہ فلسطین حل کریں تاکہ اسرائیل عرب علاقائی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے، جس پر اسرائیلی سفارتکار کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئی اور اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت بلند آواز میں جواب دیا کہ خطے میں تبدیلی کی چابی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو۔ اسرائیل نے برسوں عرب ریاستوں کے ساتھ تعاون کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ تعاون کرنے والی ریاستوں میں عوام حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں، اور یہ انہی عرب شہنشاہوں کی مرضی کے مطابق تھا۔ لیکن نیتن یاہو نے پالیسی بدل دی۔ امریکہ میں ٹرمپ کے صدر بنتے ہی حالات نے مزید پلٹا کھایا۔
اور ٹرمپ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنے داماد جیرڈ کشنر کو ذمہ داری سونپ دی۔ جارج کشنر نے عرب شہزادوں کے ساتھ سب سے پہلے ذاتی تعلقات استوار کیے۔ ڈیل آف سینچری کے نام سے یہ گھناؤنا منصوبہ تیار ہوا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس منصوبے کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ کہ عرب حکمرانوں کا اپنی عوام کو سلو پوائزننگ کا فارمولہ کامیاب ہو چکا تھا۔ ان کی غیرت میں بھی انہی حکمرانوں کی طرح کمی آ چکی تھی۔ بظاہر تو عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان اچانک ہوا، لیکن اس پر کام 1.5 سال سے جاری تھا اور 2 ماہ پہلے یہ معاہدہ طے پا چکا تھا، جیسے صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے انتخابات کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ عرب امارات نے یہ اعلان امریکی صدارتی انتخابات سے 82 دن پہلے کر کے ٹرمپ کو خارجہ پالیسی محاذ پر ایک تحفہ دیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی انتخابات کے دوران ڈیل آف سینچری کے اعلان کا بدلہ چکا دیا۔ 2 ماہ پہلے معاہدے یا ڈیل کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کی تاریخ 1 جولائی دی تھی، لیکن 1 جولائی آ کر گزر گئی اور اسرائیلی وزیر اعظم نے منصوبے پر عمل روک دیا اور اس کی وضاحت بھی پیش نہیں کی۔ امریکیوں نے غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کا پتہ بہت ہوشیاری سے کھیلا۔ وائٹ ہاؤس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن کو ضم کرنے پر تقسیم کا شکار ہے، اس لیے نشانہ ٹھیک جگہ لگا اور نیتن یاہو کو بھی عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کا خواب پورا ہوتا دکھائی دیا، اور یوں یہ معاہدہ طے پا گیا۔ 7 دن میں درجنوں ملاقاتوں اور رابطوں کے نتیجے میں معاہدے کا مسودہ بھی بن گیا اور اسے درست وقت تک چھپا لیا گیا۔ عرب امارات کے اعلان کے بعد اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں جشن کا سماں تھا، اور ساتھ ہی یہ اندازے لگائے جانے لگے کہ امارات کے بعد کون یہ جرت دکھائے گا۔ سعودی عرب سمیت 5 ملکوں کے نام آئے۔ امارات کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔ امارات کے اعلان کے بعد 1 ہفتے تک سعودی خاموشی نے بھی قیاس آرائیوں کو ہوا دی۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی اسرائیل کے لیے کوئی خوشگوار خبر سامنے آ سکتی تھی اگر بر وقت بیچ میں پاکستان مداخلت نہ کرتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی حکام بھی اب تک یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب اپنے اتحادی متحدہ عرب امارات کی تقلید کرے گا یا نہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کا ماننا ہے کہ اس کے روایتی حریف ترکی کی سربراہی میں متبادل اسلامی ممالک بنانے میں پاکستان سر فہرست۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر پاکستان سے سخت ناراض ہیں، لیکن اب پاکستان کو بھی اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ پاکستان اب ترکی، ایران، آذربائیجان کے ساتھ مل کر نئے اسلامی بلاک پر بھی کام شروع کر دے اور جلد ہی اس کو مکمل کر لیا جائے، کیونکہ چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام اسلامی ممالک کی سربراہی آ جائے، جس سے چین کو تجارتی فائدہ حاصل ہوگا اور پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اور نئی پوزیشن حاصل ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان پہلے بھی اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش میں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ خطے میں ایک نئی ایٹمی طاقت بنے۔ جہاں تک بات ہے راحیل شریف کی، تو ان سے متعلق بھی کسی اہم فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ راحیل شریف ملک کی سلامتی کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔